اس بات کو سمجھیے گا کہ اس وقت ہم لوگ صحن مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس طرف آپ کو جنت البقیع نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی چیز یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ مگر یاد رکھیے گا کہ سیرت کے اہم ترین واقعات یہیں پر ہوئے ہیں، یعنی انہی جگہوں پر ساری باتیں ہوئی ہیں۔ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھ سکیں، یہ جو گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو گرین رنگ کا گنبد ہے، اسی کے نیچے پیغمبر اکرم کی قبر مبارک ہے۔ ٹھیک ہے، حجرہ پیغمبر ہے، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پیغمبر اکرم کا حجرہ، اسی کے اندر پیغمبر اکرم کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے نشانی بعد میں ترکوں کے زمانے کے اندر بنائی گئی تھی، یہ اس اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا، تو یہیں پر مسجد کے ساتھ ہی بہت سارے مکانات تھے۔ ایک مکان تو وہ ہے کہ جو ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے، جو پیغمبر اکرم کا حجرہ ہے، اور اسی طریقے سے آگے کی طرف حجرہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ تو ابھی بھی موجود ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ نئی کنسٹرکشن ہے، تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر اسی جگہ پر وہ حجرہ موجود ہوتا تھا۔ اب اس حجرے کا مطلب کیا ہوا؟ اس حجرے کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کے اندر پیغمبر اکرم بھی ہیں، اسی کے اندر جناب سیدہ بھی ہیں، اسی کے اندر امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں۔ تو یہی جگہ آنے کی اور جانے کی ان سب کی بنتی تھی۔ یہ والا پورا علاقہ جو یہاں پر ہے نا، سادات کرام کے لیے تو خاص طور پر اس کی بڑی امپورٹنس ہے، سبھی کے لیے بہت امپورٹنس ہے۔ یہ ہے پورا محلہ بنی ہاشم، یعنی یہ جو دیوار آپ کو سامنے کی طرف نظر آ رہی ہے نا، یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے 38 جس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے کی طرف آج ساری مسجد ہے، مگر یہ سارے کا سارا اس زمانے کا مدینہ تھا۔ یہ سارے مدینے کے گھر تھے، باغات تھے، اس زمانے کے کنویں تھے، یہ سارے کے سارے اندر تھے۔ اور یہ والا حصہ جتنا بھی ہے، یہ بھی مسجد نبوی کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا کہلاتا تھا محلہ بنی ہاشم۔ اور محلہ بنی ہاشم تقریباً آپ سمجھیں کہ جہاں تک دیوار جا رہی ہے، وہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک تقریباً محلہ بنی ہاشم تھا۔ محلہ بنی ہاشم آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیجئے سادات سوسائٹی یا سادات کالونی، سادات کے رہنے کی جگہ، یہ وہ تمام علاقے کے اندر رہتے تھے۔ یہاں پر امام حسن کا مکان تھا، بعد میں جب وہ بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا گھر بسایا، تو ظاہر ہے کہ امام حسن کا مکان، امام حسین کا مکان، چوتھے امام کا، پانچویں امام کا، چھٹے امام کا، یہ سارے مکانات یہیں پر تھے۔ انہوں نے اپنے لیے محلہ بنی ہاشم ہی کو پسند کیا تھا، وہیں پر ان کرتے تھے۔ یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے نا گنبد خضرا کے ساتھ، یہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ واش روم سامنے آ رہے ہیں، تو آپ اس دیوار کو نہیں دیکھ پائیں گے، قریب ہم جائیں گے تو ہمیں ہٹا دیا جائے گا۔ تو وہاں پر جہاں پر آج اس وقت مسجد کی دیوار آپ کو نظر آتی گنبد خضرا سے اس طرف، یہ والی جو دیوار ہے، اس جگہ پر، اس کے سامنے باب بقیع کے بالکل سامنے جو ستون ہے، اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا مکان تھا۔ اسی سے تھوڑا اور آگے کی طرف امام حسین کا مکان تھا۔ اچھا، اب اگر آپ یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بہت ساری باتیں جو آپ نے تاریخ میں پڑھی ہوں گی، سیرت میں پڑھی ہوں گی، مجلسوں میں علماء سے سنی ہوگی، اس کو تھوڑا سا ریکال کیجئے۔ اسی محلہ بنی ہاشم کے اندر وہ سارے واقعات پیش آئے۔ یعنی آپ نے سنا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا، وہ کہاں سے روانہ ہوا؟ وہ اسی محلہ بنی ہاشم سے روانہ ہوا۔ آپ نے سنا کہ جناب فاطمہ صغرا انتظار کر رہی تھی، وہ کہاں پر رہتی تھی؟ یہی محلہ بنی ہاشم ہے۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا مدینہ منورہ کے اندر، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ چوکھٹ پر آئیں، یہ سارے واقعات یہاں کے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعات یہاں کے ہیں۔ یعنی آپ جو سنتے ہیں کہ جناب کلثوم نے اس موقع پر ایک بیان کیا تھا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینہ ہم کو قبول مت کرنا، اس لیے کہ ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ، غم کے ساتھ آئے، کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے سہاگ سلامت تھے اور ہماری گودیاں آباد تھیں، جب پلٹ کر آئے تو سہاگ اجڑ چکے ہیں اور گودیاں ویران۔ یہ سارے واقعات یہاں کے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ بشیر آیا اور اس نے آ کر فریاد کی اور کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین و فدمائی مدرارا، اور مدینے کے گھر کھلنا شروع ہوئے، محلہ بنی ہاشم سے لوگ باہر آنا شروع ہوئے، یہ محلہ بنی ہاشم۔ یہ سارے مکانات یہاں کے تھے کہ جہاں پر یہ سارا واویلا اور سارا داد و فریاد یہاں پر ہوتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد میں بھی آپ سنتے ہیں کہ 7ویں امام کو گرفتار کیا گیا ہارون رشید کے زمانے میں، اور پیغمبر اکرم کے پاس سے گرفتار کیا گیا، حضور کے قبر کے پاس سے، محلہ بنی ہاشم سے گرفتار کیا، یہ اسی جگہ پر۔ اسی طریقے سے آپ سنتے ہیں 8ویں امام مامون کے زمانے میں روانہ ہوئے۔ تو جتنے معصومین کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ ان کے سفر شروع ہوئے، یہ سارے کے سارے اسفار، یہ سارے کے ساری ٹریولنگ، ان سب کی بنیاد یہ جگہ ہے، یہیں پر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ان کو زہر دیا گیا اور ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے، اور امام حسین علیہ السلام قریب۔ وہ سارا مکالمہ کہاں کا ہے؟ وہ سارا مکالمہ یہاں کا ہے، وہ ساری گفتگو ادھر کی ہے، وہ ساری باتیں یہاں کی ہیں۔
امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور لے جایا گیا تاکہ دفنایا جائے اور تیروں سے استقبال ہوا، وہ سارے واقعات یہاں کے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جتنی بھی چیزیں آپ سنتے ہیں، سیرت کے بہت بڑے بڑے واقعات یہیں کے میدان میں جانے کے لیے اپنے اہل بیت کے ساتھ نکلے تو وہ کہاں سے نکلے؟ وہ ادھر سے نکلے اور اس طرف اسٹریٹ گئے۔ یہیں پر آگے کی طرف جہاں آگے یہ جگہ ختم ہوتی ہے جنت البقیع آتا ہے، اور پھر اس کے آگے کی طرف مزید آپ چلے جائیں اور پھر لیفٹ کے اوپر جائیں گے تو وہ جگہ آ جائے گی جہاں پہاڑ ہے، اور وہ مسجد بھی آج کل بنائی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد اجابہ ہے، اسی کا دوسرا نام مسجد مباہلہ ہے۔ تو یہ تمام تر واقعات یہاں کے ہیں، اس جگہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کبھی آپ کو یہ حسرت ہو کہ ہم اندر تو ایک ہی دفعہ جا پائے یا 2 دفعہ جا پائے، اس سے زیادہ نہیں جا پائے، اگر آپ اس جگہ پر بھی بیٹھ کر عبادت کرنے کا موقع حاصل کر پاتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ پیغمبر اکرم کے قدم یہاں سے گزرے، کئی مرتبہ پنجتن کے یہاں سے گزرے ہیں، اور مباہلہ کے اندر تو جناب سیدہ بھی یہاں سے گزری ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم مقام بن جاتا ہے، یہ جو 38 اس کے آگے والا اور یہ پورے کا پورا علاقہ۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا جب آپ بس کی زیارتوں پہ جائیں گے۔ یہاں سے اگر آپ اسٹریٹ چلے جائیں تو پھر والی کا علاقہ اور قربان کا علاقہ یہاں تک کہ قبا کی وادی، وہ سب یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی بات اپنے مقام پر آئے گی۔ اب یہاں پر اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، تھوڑا سا ہم مزید اس طرف جائیں گے کہ جہاں سے ہم لوگ آئے تھے اسی طرف واپس آگے کی طرف جائیں گے اور پھر کچھ باتیں وہاں پر بیان کریں گے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا باب بقی ہے، یہیں پر باب جبرائیل ہے، سب سے امپورٹنٹ دروازہ باب جبرائیل ہے، سب سے امپورٹنٹ دروازہ باب جبرائیل مانا جاتا ہے۔ باب بقی بھی یہاں پر ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ دروازہ ہے، مگر یہ سارے دروازے بعد میں بنائے گئے ہیں۔ پہلے یہی دیوار اندر کی طرف تھی، یعنی جہاں پر حجرے ہیں نا، حجروں کے ساتھ وہ ملی ہوئی دیوار تھی، اس طرح سے کہ حجرے باہر تھے اور یہ دیوار وہاں پر ختم ہو جاتی تھی، اور بھی کئی حجرے یہاں پر موجود تھے۔ آئیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔